دراصل دل کا تقویٰ ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے کہ ان میں تقویٰ موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے ایک بڑی طویل حدیث میں، جس میں آپ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق شمار کرائے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، 3 دفعہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تقویٰ دراصل یہاں ہے۔ بدقسمتی سے تقوی کا یہ بہت جامع تصور اور اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ دل کی اس صلاحیت کا کیفیت کا نام ہے کہ اللہ موجود ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہر وقت یہ دھیان لگا رہے اور خیال لگا رہے، اور اگر اس سے غفلت ہو جائے جو بالکل ممکن ہے آدمی کی زندگی میں، تو پھر وہ لوٹ کر اسی طرف آ جائے۔ جیسے ہی ہوش آئے، جیسے ہی تنبیہ ہو، جیسے ہی اس کو خیال آ جائے کہ میں کوئی ایسا کام کر گیا جس سے خلاف تھا، تو وہ لوٹ کے واپس آ جائے۔ یہ بھی تقوی کی صفت یہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی کوئی غلطی نہ کرے، بلکہ تقوی کی صفت یہ ہے کہ وہ لوٹ کر واپس آ جائے اگر غلطی ہو بھی جائے۔ یہ بنیاد بھی نگاہوں سے محو ہو گئی، اور تقوی کا یہ تصور کہ پوری زندگی پر حاوی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور بالآخر تقوی جو ہے وہ چند ظاہری چیزوں کے اوپر آ کر محدود ہو گیا۔ وضع، قطع، اٹھنا بیٹھنا، آداب، ان تک تقوی کی تصور میں محدود ہو گیا۔ جب ہم نے اجتماعی تقوی کے لفظ کو اختیار کیا اس موضوع میں، تو اجتماعی تقوی کا کوئی لفظ قرآن و حدیث میں تو نہیں پایا جاتا، اس لحاظ سے ایک نیا لفظ ہے، اور نیا لفظ اختیار کرنے میں کوئی نہ کوئی غرض ہونی چاہیے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ تقوی کی زندگی کا وہ دائرہ جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو عموماً اب نگاہوں سے محو بھی ہو چکا ہے اور تقوی کی حدود سے باہر بھی نکل چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام اور حلال کا تصور بھی بڑا محدود ہو گیا ہے۔ ہم جب حرام اور حلال کا لفظ بولتے ہیں تو حرام کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں سود اور شراب اور زنا اور حرام مال اور اس قسم کی چیزیں تو آتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہن میں بہت کم آتا ہے کہ معاملات میں بھی اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بھی اور حقوق اور فرائض میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز کی، زکوٰۃ کی طرح فرض کر کے عائد کر دی گئی ہیں۔ خون بہانا حرام ہے، کسی کا حق مارنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے، مردار کھانا یقیناً قرآن میں لکھا ہے کہ حرام ہے، سور کا گوشت مردار حرام ہے، لیکن غیبت کرنا بھی مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ لیکن شراب کا جام دیکھ کر تو ہمارے اندر ایک کراہیت پیدا ہوتی ہے، ایک تنفر پیدا ہوتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ شراب کے جام کو ہاتھ ملائے، ہاتھ لگائے، یا سور کا گوشت کھائے، یا وہ کوئی اور اس قسم کی بات کرے۔ لیکن یہ گناہ، یہ حرام چیزیں جن کو حدیث میں بھی حرام کیا گیا ہے، قرآن مجید نے بھی حرام کیا ہے، جب قرآن یہ کہہ دے کہ یہ مت کرو تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سود کے بارے میں اس نے یہی کہا ہے کہ سود مت کھاؤ، وہ سود حرام ہو گیا۔ شراب کے بارے میں اس نے کہا شراب کے قریب مت جاؤ، شراب حرام ہو گئی۔ زنا کے بارے میں اس نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ، اور زنا حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس نے کہا کہ تجسس مت کرو، بدگمانی مت کرو، غیبت مت کرو، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، برے گالیاں نہ دو، یہ سارے کے سارے بھی احکام ہیں۔ اور جس طرح قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، شراب سے رک جانے کا حکم ہے، سود نہ کھانے کا حکم ہے، اسی طرح یہ احکام ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق قرآن مجید نے نہیں کیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ یہ مشکل کام ہے، اس لیے یہ تقوی کی تعریف سے بلکہ حرام چیزوں کی تعریف سے بھی خارج ہوتے گئے۔ اور ایک مسلمان، آج کا مسلمان جو کہ اللہ کے دین کی پابندی کر رہا ہو، وہ یہ تو نہیں سوچتا کہ میں شراب پی لوں یا سور کا گوشت کھا لوں، لیکن اس کو غیبت کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں اور کسی کا حق مارنے میں اور کسی کے ساتھ بدعہدی کرنے میں اور کسی کا
کے ساتھ برا سلوک کرنے میں، اس میں اس کو کوئی آر نہیں محسوس ہوتا، کوئی اس کے ضمیر میں اتنی ہی خلش نہیں پیدا ہوتی، اندر سے کوئی نفرت کی لہر اسی طرح نہیں اٹھتی جس طرح کے ان چیزوں کے بارے میں اٹھتی۔ اس لیے یہ تقوی کا پہلو کہ جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور اسی لیے ہم نے اجتماعی تقوی کی اصطلاح وضع کر کے اس پہلو کو واضح کرنے کے لیے اس گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔